السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا نیا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ آخر وقت آ ہی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں۔ کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور طبیعت کیا کرے گی۔ اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے۔ بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا۔ اے کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی، یہ تو کسی کی بنا بنی۔ اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے۔ ہم لوگ اپنی متاع عزیز، اپنی عمر، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں، اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں۔ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، کل کی رات جو آئے گی وہ رات نہیں، جو آج ہے وہ اور ہوگی۔ اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں پروردگار عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے۔ یہی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرأت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی۔ کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ کہنے لگا لوگوں، قبر کا ڈیرا یاد آ گیا، میرا جگر بن گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے، اتنے روئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا؟ کیوں اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا؟ اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا؟ اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو۔ وہی گانا بجانا، وہی بدماشی، وہی تماشا۔
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھونچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ کون پرسان حال بنے گا؟ زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں، آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر۔ لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی، اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کے فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔
مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ میں نے کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں۔ جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مچلا مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو دو ادھر سے مر گئے، دو ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہا ان کی خبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے ہیں۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا ہے تو ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی انیل کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا مجھے اپنے کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز سے بھاگلپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میں ریاستی زبان چون واقعہ میں کہ شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی، آگے تو ونج مر مدینے، وہ سمجھا میں کو منڈا کرتے، آگے تو ونج مر مدینے، کال مرے مدینے میں، تو سوکھا تھا میں مدینے مرتا۔
جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا. مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے. شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اتنا مقدروں والا جمال، اتنا نصیبوں والا جمال، اتنا خوش بخت جمال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں. صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، اور تنخواہ لے کر نہیں. آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو، میں نے کہا بس مدینے چلا جاؤ. بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے. تنخواہ لے کر نہیں. نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے. وہاں مدنی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، تو پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا. ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا. تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا. خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹھڑیوں میں 18 سے مکئی پیس سے قرآن یاد کی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے. چٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے. ایک اساڈا زمانہ ہے اتنا کراچی رہن والے تو تسا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے پیا 9 محرم کو پیو دی قبر تے موہری دی دال سٹے نے. آپ کھانے سردا پلاؤ حلوہ شریف. تو میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں. ایک پٹھان کھڑا ہو گیا کہنے لگا حلوہ شریف ہے باقی کھانے بدماش ہے. میں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا. آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باقرا گوشت کھاتے ہیں، تو پیو کی قبر سے موہری دیدا. میں نے انہوں پوچھتا ہوں تیرا پیو جڑے ویلے مویا کوئی نزلہ سزلہ ہے، کوئی کھنگ شنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سٹینگا کھڑا ہر سال متا سودے کو گھر میں تھی ونجے. پچھلے سال انہوں نے والی چڑاکی ماری 20 روپے کلو آئی نا مسریاں کی دال، چولا کا ٹوٹا سکیا قبر. عجب حال ہے. جناب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینے پاک میں 18 سال گزارے. دارالعلوم دیوبند کی مسجد پہ بیٹھ کر 1000 لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا، میرے بزرگوں نے کیا. میں گزشتہ رمضان میں انگلینڈ میں رہا، انگلستان میں. لوگ اس بات سے میری زیادہ قدر کرتے تھے کہ یہ قاری حنیف جو ہے یہ مولانا مدنی کا شاگرد ہے.
پوری دنیا میں مولانا مدنی کا نام اتنا اونچا، اور لندن اکیڈمی میں فائل موجود ہے، ملکہ وکٹوریہ کا خط موجود ہے، بڑے بڑے انگریزوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ شیخ الہند مولانا مدنی، مولانا آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد میاں مراد آبادی، جعفر سنیسری، یہ آدمی نہیں، یہ پہاڑ ہے۔ دل بڑا خوش ہوا وہاں جا کر، لوگ کفرستان میں مسلمانوں میں بڑی عبادت دیکھی، نماز دیکھی، رمضان کا مہینہ تھا، کتنے لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔ ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے، اس سال تو میں وہاں تھا، ٹیلی فون کی کر کے کہا، پچھلے سال سے پہلے سال میں نے بڑے میاں کو کہا، میں نے کہا چاچا اعتکاف میں آپ بیٹھ جائیں، اگر تینوں ساری مسجد کے فائل آ لوں میں نظر آ چٹی داڑھی، قبر کی تیاری، مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں، سارا دن بیٹھک میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے بکواس کرے گا، پر مسجد میں بیٹھ کے رونے دھونے کی توفیق نہیں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ تمہارا کراچی کا خالق دین حال، اس میں کیس چلا، مولانا کو طلب کیا گیا، شیخ مدنی تشریف لے آئے، انگریز افسر کہنے لگا مولانا آپ نے یہ فتویٰ دیا، اب اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا چلو میں ہی ہوتا تو پتہ کیا جواب دیتا، ہو آپ نے میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، سارے چکر کہاں جانا تھا۔ وہ مدنی فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے جھک کر پیروں کے ہاتھ رکھ دیے، حضرت انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا دے گا، تھوڑے سے نرما جاؤ۔ فرمایا کیوں؟ مجھے کیا نرمانے کی ضرورت ہے؟ انگریز افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ کہنے لگا اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے۔ شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، شیخ العالم الاعظم مولانا مدنی، نعرہ تکبیر۔ انہوں نے کہا حضرت کفن تو یہاں پہ مل جاتا، آپ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کفن کی بات آ گئی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ وقت نے چٹاگان کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک کا حکمراں، ایسا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک، جس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی، قرآن کا عالم تھا، مفسر تھا، اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر 6 روپے باران نے بنائے، تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی تیرے دماغ میں بھی آیا کہ میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں؟ اصل تو بناؤ گے نہیں، اور اگر بنا بھی لوگے نا تو پتہ بہو کیا کہے گی کہ کفن اپنے بیٹھک میں رکھو، بچوں کو ڈر لگتا ہے۔ کفن کے نام سے آدمی گھبراتا ہے۔ ہماری ملتان میں جو مسجد ہے وہ روڈ کے اوپر ہے، ایک آدمی سکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا، میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہیں اور پڑھوں گا، میں نے کہا کیوں؟ جنازے کی چارپائی نظر آگے میری روح نکلنے کو ہو گئی ہے، تم نے کیا کے رکھی ہوئی ہے؟ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ میری کیسٹ آپ کو ملے گی شان اولیاء کرام، سن کر دیکھو، ولیوں کو مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کا جو رحمت اللہ علیہ
کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے، حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے؟ فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے 3 مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے۔ سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے، ہندو تھا ٹکٹ دینے والا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا، جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں میرے کابر کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے، میرے کابر کا تقویٰ دیکھ کر مولانا احمد علی لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پیر عبد الحادی پیر پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، حال کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا۔ ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرائے اس کو پاک پاک کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کہا حضرت کچھ تو سوچو، انگریز تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے، بڑی تکلیف دے گا۔ فرمایا پرواہ نہیں، فرمانے لگے ہری شاخ کملا، ہری شاخ کملا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ جانے نکالے جانے بدلی ان کا مقابلہ کرے۔ مولانا جعفر تھنیسری سب کا جو رحمت اللہ علیہ ہائے ہائے فرماتے ہیں ہم 3 عالم مولانا حماد اللہ پٹنہ والے، مولانا یا صورت والے، مولانا جعفر تھنیسری، تینوں کو انگریزوں نے 20 شیر لوہے کے کڑے پہنا کر پیدل چلایا۔ مولانا فرماتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے، 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے۔ مولانا فرماتے ہیں جب سبحان ربی الاعلیٰ ہم زبان سے کہتے اور 4 کوڑے یکدم لگتے، جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ ساری زندگی میں پھر مزہ آیا ہی نہیں، وہ مزہ پھر آیا ہی نہیں۔ لاہور لایا گیا، فرماتے ہیں مجھے پنجرے میں بند کر دیا، نوکدار تار تھے، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے سوچا میرا آخری وقت ہے، میں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، میری موت آئے درود شریف پڑھتے ہوئے آئے، میں دنیا سے جاؤں آقا کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوا جاؤں۔ فرمایا میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا، ادھر مجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا۔ اور فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا تھا لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اللہ کے نام پہ مرنے والے، وطن کے نام پہ مرنے والے، اسلام اور قرآن پہ مرنے والوں، خدا کی قسم ادھر دم نکلتا ہے، ادھر جنت کی حوریں انتظار کرتی ہیں۔ بس بھی جذبہ جہاد کے نام پر آپ کو کیسٹ ملے گی، سچی بات ہے، ہمت نہیں اب تو اتنی ہوتی نہ جانے آپ لوگوں میں کون اللہ والا تھا۔ کیسٹ لیں آپ،
وہاں لندن کی کافی ساری تقریریں آگ اور نماز اور عذاب سے مل جائیں گے آپ کو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام کے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں. قرآن کریم نے صاحب ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی. نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی. آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا. ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہ رہا ہوگا. میری تیری کیا ہستی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں. ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پلا پلا پکار اٹھیں گے. اسی کو کہتا سی جا دن قیامتی دا، اسی جا دن قیامت دا خدا باسی عدالت سے زمین کا پسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہو سی. دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے. حالات بگڑے ہوئے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا. اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے. درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں. لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے. دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے. اندازہ لگاؤ سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے. یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا. وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ بغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں. وہاں تو تمام سے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنروں اور کمشنروں اور ملک کے وزیر اعظموں اور صدروں. بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاجور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں رہنے والے. وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے. فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ. لمن الملک اليوم، اور دنیا دارو اور بادشاہوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. آج کون ہے
جو دم مارے کس کی جرأت ہے، کس کی مجال ہے؟ روئے زمین کی حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام پناہ پناہ پکار رہے ہیں۔ کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج اگر میری جنت والے بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی قطب ابدال غوث تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں، الہی خیر ہو۔ فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اور میرے رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم تھے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان دو۔ سیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل کشا ماننا، ہمیں بگاڑ بنو، ہمیں کار ساز ماننا؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے، نبی جانے، رسول جانے، مجھے اور تجھے کیا معلوم؟ یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں قال سبحانک، قال سبحانک۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں کھانے میں نہیں کھڑا، تحصیل میں نہیں کھڑا، کچہری میں میرا بیان نہیں، سول جج سیشن جج کے یہاں میرا بیان نہیں، میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ فرمایا قال سبحانک، اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے۔ خداوند کریم کی حیثیت دیکھو، جلال دیکھو، اللہ کا رعب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو، نبی کا کرام کرنے کا انداز دیکھو۔ فرمایا قال سبحانک، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی۔ شرک کی بات، ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے، ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے، اور ہم الٹے شرک کراتے۔ الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شاعر نشان نہیں، جو میری زبان سے سجتی نہیں۔ اور نبی کا انداز تو دیکھ، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا،
गुनाहगार तो अपने आप को कभी समझा ही नहीं। नबी का अंदाज देखो, कहते फरमाते हैं फकत अलिमता, और मेरे परवरदिगार अगर मैं कहता तो तू जरूर जान लेता। फकत अलिमता, अगर मैं कहता तो तुझे जरूर पता लग जाता। क्यों? तालबु मा फी नफ्सी, तू अच्छी तरह जानता है जो कुछ मेरे इरादे में है। वला आलमु मा फी नफ्सिक, मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे इल्म में है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, मेरे रब जो मेरे दिल में बात उठती है, जो मेरी नीयत में आती है, जो मेरे दिल में ख्यालात आते हैं, वो तो उन्हीं भी जानता है। मैं कैसे जानूं कि तेरे इल्म में क्या है? तो गैबदार है, मैं गैबदार नहीं। अल्लाह की अदालत में जो बयान होगा उससे बढ़ कितना ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के खौफ ने परेशान कर रखा है। सच बात कह रहा, नबी हर वक्त कहता है, अल्लाह की अदालत में भी सच्ची बात फरमा दी। बात ही कर रहा था कि परेशान कुल माहौल। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपने तो कहा नहीं, आपने इन लोगों को शिर्क की तालीम नहीं दी, लेकिन ये सारे ईसाई मुशरिक कैसे हो गए? तीन खुदा मानने वाले कैसे बन गए? हम ईसाइयों को काफिर कहते हैं कि जी एक खुदा को छोड़कर तीन खुदा मानते हैं। हम ईसाइयों को काफिर समझते हैं और काफिर हैं, हम उन्हें मुशरिक समझते हैं कि इन्होंने तीन खुदा क्यों माने। अगर कोई तीन खुदा मान ले, ईसा अलैहिस्सलाम को और मरियम अलैहिस्सलाम को और एक अल्लाह मियां को, वो तो काफिर, वो तो मुशरिक। और जो मुसलमान 50 कब्रों को सजदा करता फिरता रहे, वो भी पक्का मुसलमान है। सोचने वाली बात है। हम फतवा नहीं देते, हमने कभी फतवे नहीं दिए। हम तो इस बात के गम में मर रहे हैं कि हम मुसलमान होकर अगर जहन्नुम में गए तो आज दुनिया में आने का क्या बना। जो कौन सिर्फ तीन खुदा मान ले वो काफिर हो जाए, वो मुशरिक हो जाए। और माने भी नबी को और नबी की माँ को, एक तो खुदा को वो भी मानते हैं ना, खुदा, और एक ईसा अलैहिस्सलाम और एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उन्होंने तीन माने तो वो काफिर हो गए। और हमने जहाँ चीकना चौपड़ा पत्थर देखा, जहाँ जरा अच्छी खानका बनी देखी, जहाँ अच्छा दरख्त की छांव देखी, हमने वही खुदा माना। बल्कि हमारे दिमाग तो यहाँ तक बिगड़े, सन 72 में अल्लाह पाक ने जब अपने दरबार में बुलाया, बैतुल्लाह शरीफ में रश हो जाता है हज के जमाने में, तो लोग इधर उधर साथी हो ही जाते हैं। बाबे अब्दुल अजीज के पास हम लोग खड़े थे तो एक हाजी साहब जिला मुजफ्फरगढ़ के थे, वो रोते हुए आए। बाद लोगों को हमदर्दी का भी ख्याल होता है कि कोई रास्ता भूल गया होगा, मुअल्लिम की जगह बताएंगे, मोहल्ला हमने कहा ऐसा क्यों रो रहे हो? कहने लगा मेरी हाजर गुम हो गई। तो पूछता है ना आदमी, तो भी कहाँ थी तुमने, कहाँ देखी, कहाँ बिछड़ी तुमसे? आखिर लगा एक जड़ी काले ठिगड़े वाले खानगा है ना, बैतुल्लाह शरीफ पे गिलास चढ़ा हुआ है ना, अल्लाह के घर को बैतुल्लाह को कहता कि एक जड़ी काले ठिगड़े वाली खानगा है, ही के नाल बढ़ दिया। तवाफ भी नहीं कहता, काले ठिगड़े वाली खानगा। वो सारी उम्र जो खानगा में सर मार के गुजर गई, आज अल्लाह के घर को भी खानगा कहता है। खुदा की कसम पसीने आ गए, अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, हमें मोहतरम है, अल्लाह का दरबार है। और ये क्या कह रहा है? वहाँ जहालत की बिना पर उसे ये पता नहीं कि मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ या किसी की खानका पे खड़ा। और हमने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए, अल्लाह सबको हिदायत दे और समझ अता फरमाए, आमीन। औरतों को ये कहते हुए अपने कानों से सुना, बावजूद बैठा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, और के आपस में एक दूसरे को कह रही थी, ये कोठे देवी अल्लाह खाई जो खबर है, कहाँ पहुंचे हुए हो? हमारी दीनी मालूमात तो देखो, हमें ये भी पता नहीं कि खुदा भी मर सकता है कि नहीं। क्या दीनदारी कमाएंगे,
کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا؟ کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے؟ اور کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی؟ ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھنے نہ پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ میاں کا جلال ہے، روب ہے، فرمایا وہ ایسی روب کی جاب ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کے عزیزوں سر جھکے ہوں گے۔ جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے۔ تمام دنیا کے بادشاہ موجود ہے، حکم موجود ہے، ابدال موجود ہے، رسول موجود ہے، ارادائی لمن الملک اليوم۔ اور لوگوں آؤ بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج کون ہے جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عدالت خداوندی میں کھڑے ہیں، روح اللہ ہے، اللہ میاں نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنی روح بتایا، لیکن جلال خداوندی ہے، فرمایا انک انت علام الغیوب۔ اور اسی طرح بس نہیں، اے کاش تم عربی جانتے، اے کاش تمہیں قرآن کریم کے سیاق و سباق کا روانگی کا پتہ چلتا، ربط ضبط کو سمجھتے۔ فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ او میرے مالک، او میرے پروردگار، او حاکم الحاکمین، جب تک میرے دم میں دم رہا، جب تک میں دنیا میں زندہ رہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ میں تو ان سب سے یوں ہی کہتا رہا، اور لوگوں آؤ میرے پروردگار کو بھی مانو، اپنے رب کو تسلیم کرو، اور ظالموں جس خدا کا کھاتے ہو اسے مانو، جس خدا کا پیتے ہو اسے مانو، جس رب العالمین کی دی ہوئی جوانی میں کرے پھرتے ہو اسے مانو، جس نے دولت دی ہے اسے مانو، جس نے خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے اسے مانو، جس نے عجب عجب صورتوں والی اولاد کی صورت میں کھلانے بخشے ہیں اسے مانو۔ فما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ میں تو لوگوں سے یہی کہتا رہا ہوں کہ آؤ میرے پروردگار کی عبادت کرو، اسی کی نظر نیاز دو، اسی کو غیب نہ سمجھو، اسی کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرو، اس کے سوا کوئی حاکم اعلیٰ ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان نقل فرما دیا جو قیامت میں دیں گے، ربی وربکم۔ اور آگے سنو خدا کی قسم دلا پھٹتا ہے، فما وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ اور میرے رب اور میرے پروردگار اور میرے پیدا کرنے والے اور مجھے کھلانے پلانے والے اور میری جسم و جان کے مالک اور میرے ایک ایک بال کی پیدا کرنے والے اور میرے دوڑ دوڑ کی پیدا کرنے والے اور مجھے آنکھیں دینے والے اور مجھے زبان دل و دماغ دینے والے، وَقُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ تیری ذات کی قسم جب تک میں دنیا میں رہا تیرا نام لوگوں کو بتاتا رہا۔ اللہ کا جلال ہے، اللہ میاں کا روب ہے، ساری کائنات موجود ہے، رسول کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں، نبی کھڑے ہیں، قطب ابدال موجود ہیں، غوث اوتار موجود ہیں، وہ اولیاء کرام موجود ہیں، تمام جہان کے اچھے برے تمام لوگ موجود ہیں، اور اللہ کا پیغمبر چل رہا ہے، بال بال سے پانی دے رہا ہے، اور میرے رب جو تک میں زندہ رہا میں نے خود بھی لیا، لوگوں کو بھی معافی نفسی، تو جانتا ہے میرے دل میں بھی یہی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں انبیاء گھبرا جائیں، جہاں رسول گھبرا جائیں گے، آخر یہ قرآن آیات ہیں، ہم لوگوں کے پاس اس وقت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہم نبی، نہ ہم رسول، نہ ہم پیغمبر،
بلکہ نہ ہم کتب اور ابدال، نہ ہم اولیاء اکرام میں سے، آخر ہم کیا کریں؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوفناک منظر میں بھی، اس تباہ کن حالات میں بھی، اس ہوش ربو گھڑی میں بھی کچھ آدمی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ. اس عرش کے سوا اور کوئی چھاؤ نہیں، کہیں سایہ نہیں، ملے گا ہی نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا. بادشاہوں کے لیے نہیں، وزیروں کے لیے نہیں، سفیروں کے لیے نہیں، بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے نہیں، سرمایہ داروں کے لیے نہیں، اچھے بروں کے لیے نہیں، صرف ایک ٹھکانہ ہے، وہ ہے عرش عظیم کا سایہ. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عرش کی چھاؤں میں 7 قسم کے آدمی بیٹھ سکیں گے. 7 قسم کے آدمیوں کو اس دن سایہ ملے گا جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا. اس دن پانی ملے گا جہاں دیکھنے کو ایک قطرہ نہ ملے گا. سب سے پہلے فرمایا الامام عادل، بادشاہ انصاف کرنے والا. وہ بادشاہ انصاف کرے، چاہے اپنے اوپر پڑے یا دوسرے کے اوپر پڑے، بہرحال انصاف کر کے دکھلائے. جب اس کے یہاں کوئی فریادی آئے تو اسے انصاف کرنا چاہیے. اور یہی مسئلہ بڑا مشکل ہے. بادشاہ کے عدل کا، بادشاہ کے انصاف کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے لوگوں پہ بھی. لوگوں سے گزر کر میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ بادشاہ کے انصاف کا، حکمراں کی عدالت کا اور اس کے صحیح معنوں میں عدل کا اثر کھیتیوں میں جاتا ہے، سبزی ترکاریوں میں پہنچتا ہے، درخت کے پتے پتے میں جاتا ہے، تنے تنے میں جاتا ہے، پھل کے رس کے ایک کے قطرے میں بادشاہ کے انصاف اور عدل کا اثر پڑتا ہے. مشیرواں بادشاہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت اچھا بادشاہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. پہلے زمانے کے بادشاہ جنگلوں میں تفریح کے لیے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے. اس زمانے میں موٹر کار، ہوائی جہاز تو تھے نہیں. کئی دن لگ جاتے تھے سفر میں ان کے جانے آنے میں. تو بادشاہ جنگل میں گیا، کئی دن لگ گئے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا. وہ دور دور کے جنگل ہوتے تھے، ہزاروں میل لمبے، لاکھوں میل لمبے. اکیلا جب رہ گیا تو سفر کرتا کرتا تھک گیا، چور چور ہو گیا، پانی نہ ملا. ملا کے اللہ پاک نے انار کے باغ میں اسے پہنچا دیا. بڑا خوبصورت باغ ہے، جنوں گھنا چھاؤں ہے، بہت اچھا سایہ ہے، ٹھنڈ ہے بڑی. بادشاہ بیٹھ گیا. ایک نوجوان لڑکا بادشاہ نے دیکھا باغ میں پھر رہا ہے. بادشاہ سلامت دیکھ کے کہنے لگے، اور نوجوان اس سے سوال کرتا ہوں، مسافر ہو رہا گزروں، بڑی پیاس لگی ہے، مجھے کوئی اچھا سا ٹھنڈا پانی پلا دے. وہ ایک گلاس لایا، پیالہ لایا، بادشاہ کے سامنے انار توڑا اور اس انار کے دانوں کا رس نکالا. اس کے سامنے ایک انار میں سے اتنا بڑا گلاس پانی کا بھر گیا، انار کے پانی کا. جب بادشاہ نے پیا تو بڑا خوش ذائقہ، بہت اچھی رنگت، بہت اچھی خوشبو، بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا. ادھر پی رہے ہیں، ادھر دل میں آ رہا ہے ہمیں تو شہروں میں بھی یہ انار نہیں ملتے، یہ دیہات میں بیٹھے ایسے انار کھا رہے ہیں. یہ بات ہمیں نہیں لینا چاہیے. اس بات کو ہم حکومت کی ملک کر لیں گے، یہ بادشاہ کی ملک ہونا چاہیے. یہ دیہاتی لوگ ایسے انار کھاتے ہیں، میرے محل میں ایسے انار کبھی نہیں آئے، بدماش لوگ ہیں، پہنچاتے نہیں ہیں، ہمیں کبھی سکھانا تک نہیں اٹھانا. گلاس پی لیا، کچھ دیر سستایا، گرمی تھی، اور کہنے لگا کہ نوجوان لو میں چلتا ہوں، اگر تیری مہربانی ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دے. اس نے اسی ٹہنی سے اس کے سامنے انار توڑا، وہی گلاس، وہی پیالہ، اور جب پانی نکالنے بیٹھا تو پہلے ایک انار میں سے گلاس بھر گیا تھا، اب اس کا چوتھائی بھی نہ بھرا، تھوڑا سا رس نکلا. اور جب بادشاہ کو پیش کیا گیا، وہ نوجوان نہیں جانتا یہ بادشاہ ہے، وہ تو ایک مسافر سمجھ کے اس کی خدمت کر رہا ہے. اس نے پی کے دیکھا، کہنے لگا کہ نوجوان وہ پہلے رس والا انار کا پیڑ کوئی دوسرا ہے، تو اسپیشل تم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یہ کسی اور جگہ سے سوکھا انار توڑ کے لایا، جس میں پانی نہیں، جس میں رنگت نہیں، جس میں خوشبو نہیں، جس میں وہ ذائقہ نہیں. نوجوان کہنے لگا رب اکبر کی قسم، میں پیڑ تو کیا بدلتا، میں نے تو
इतनी भी तब्दील नहीं की। मैं भी वही, तू भी वही, ये बाग भी वही, ये पेड़ भी वही, ये दरख्त भी वही, और ये शाख भी वही, ये गिलास भी वही, और उसी टहनी से दूसरा नार तोड़ के लाया हूँ। फिर बादशाह कहने लगा, करे नौजवान क्या राज है? सारा पानी खुश्क हो गया, रंगत का बेड़ा गर्क हो गया, जायका तबाह हो गया, खुशबू जाती रही, ठंडाई मिठास तमाम के तमाम क्यों कर खत्म हो गए। नौजवान का चेहरा बिगड़ा, पसीना आया, और मुसाफिर की तरफ मुंह करके कहने लगा, और मुसाफिर जी ऐसा मालूम होता है अभी अभी इसी हाल में, इसी लम्हा में इस मुल्क के बादशाह के दिल में बेईमानी आ गई। मुसाफिर कहता है कि नौजवान बादशाह खुदा जाने कहाँ होगा, बाग कहाँ, बादशाह कहाँ। नौजवान कहने लगा कि बादशाह लोग जुल्म का इरादा करते हैं, जब सितम ढाने का प्रोग्राम बनाते हैं, उनके दिल के इरादे का धुआं निकल कर सीधा में छा जाता है। और कहने लगा बागों में, दरख्तों में, बहारों में, पत्ते पत्ते में साथ समा जाता है, और तमाम की तमाम बरकतों का और रहमतों का बेड़ा गर्क हो जाता है। कहीं भी होगा। नौजवान कहता है मेरी बात मेरी सही है, उसके दिल में खराबी आई है तो रस भी गया, जायका भी गया, मिठास भी गया, खुशबू भी गई, रंगत भी गई, सारी चीजों का बेड़ा गर्क हो गया। और कहने लगा देखो सारा बाग एकदम मुरझा गया। बादशाह रोने लगा, मेरे परवरदिगार अभी तो मेरे दिल में ही आई है, और क्या बैठूंगा तो क्या होगा। ये तो सिर्फ इरादे की नहूसत है। मेरे दिल में एक बात आई, कहाँ मेरा दिल, कहाँ ये बाग, और कहाँ इसके पेड़, और कहाँ इसके तने, और कहाँ इसका रस, और कहाँ इसकी खुशबू और जायका रंगत, सारी चीजें बर्बाद हो गई। अल्लाह के हुजूर में रोया, तौबा की हो मेरे मालिक, मैं आज के बाद बिल्कुल इस किस्म का इरादा कभी नहीं करूंगा, तौबा करता। दोपहर थी, गर्मी थी, सूरज ढला, कुछ तपिश कम होने लगी। रोज धो के चलते वक्त कपड़े झाड़ के कहा, नौजवान आखिर मेरी तेरी मुलाकात है, चला हूँ, अगर तेरा दिल इजाजत देता हो तो एक गिलास और पिला दे। कुरान करीम की तफसीर में कहाँ पर लिखा है ये? तफसीर कबीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर करते हुए इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। वैसी कैसी किताब की बात नहीं। अल्लाह महाराज लिखते हैं कि नसीर व बादशाह ने फिर लजाजत से पानी मांगा, और बादशाह कहता है कि जिस वक्त तीसरी मर्तबा वो नौजवान उठा, मैंने उसको गौर से देखा कि अब ये किधर जाता है। बादशाह कहता है उसी टहनी पे गया जिसपे 2 दफा पहले गया था, और वहां पहुंचा, और वहां पहुंचकर एक अनार तोड़ के लाया, मेरे पास बैठ करके दाने निचोड़े, नपीड़े, और गिलास। कहता 20 वाले गिलास की तो बात क्या थी, अब के पहले गिलास से भी ज्यादा रस निकला। और जब मैंने पी के देखा तो ऐसा जायका सारी उम्र में कभी नहीं आया। रंगत निराली, खुशबू निराली, जायका निराला, मिठास बहुत अच्छा, ठंडा बहुत और खुश जायका, और रस इतना निकला कि अभी एक दाना पूरा नहीं हुआ कि गिलास भर गया। तो बादशाह कहने लगा कि नौजवान ये तो खास दाना रखा हुआ अपने लिए। नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी ये बात नहीं, बल्कि ऐसा मालूम होता है अभी अभी इसी लम्हा, इसी घड़ी के अंदर अंदर बादशाह वक्त ने जुल्म करने से तौबा कर ली है। इसी घड़ी में अभी अभी बादशाह वक्त ने जुल्म करने से तौबा कर ली है। खुदावंद करीम ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया, तो उसकी तौबा का असर जंगलों में, बागों में, बहारों में, खेतियों में, सब्जियों में, तरकारियों में, तमाम गल्ले में, दाने दाने में बादशाह के इंसाफ का और बादशाह के जुल्म का असर जाता है। आज हम सारे बैठ के कहते हैं ना सब्जियों में जायके नहीं रहेगी, कैसे रहे? खाद का असर है, खाद का असर है, खाद का असर तो है। हुक्मरानों को नहीं देखते कितनी नेक वक्त है।
ایک مرتبہ نماز کے لیے دفاتر میں جب حکم آیا تو لوٹے رکھے گئے، صفیں بھی تھی. اب جا کے تو دیکھو کتنے کی نمازیں پڑھتے ہیں. خود آقا الحاکمین کی اتنی بڑی نافرمانی ہے، برکت کیسے آئے، خیر کیسے آئے. صبح کو گھر سے ٹوتھ پیسٹ کر کے اور سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتے، اتنے لمبے لمبے چھچے لگا رکھے ہیں پتلون میں جن کا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ شام کو بھر کے لائیں گے، اور واقعی کیسے بھر کے لاتے ہیں. تم برکت مانگتے ہو، تم سبزیوں میں ذائقہ مانگتے ہو، تم غلوں میں صحت اور تندرستی مانگتے ہو. یہ قرآن گواہ ہے، نیت بگڑ گئی. اگر نیتیں نہ بگڑتی تو یہی تو وہ لوگ ایک کمایا کرتا تھا 10 کھایا کرتے تھے. اب 10 کے 10 کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی. عورت کما رہی ہے، مرد کما رہا ہے، لڑکی بھی کچھ دھندا کر رہی ہے، ماں بھی لپٹ رہی ہے، بہنیں بھی لگ رہی ہیں، اور شام کو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ فلاں قرض مانگنے والا کھڑا کہاں سے دیں. تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کی چھاؤں میں سب سے پہلے عادی بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا، اسے اللہ پاک ٹھکانہ عطا فرمائے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی. فرمایا کہ جب آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے، وہ جھیل جاتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا، ہمارا سعدی نے اس کی ہاں کا دھواں سمندر میں ڈال دو آگ لگ جائے. اس کو کہتا میں تم در ضعیفان بیچارہ زور. شادی ہے فرمایا نکن در ضعیفان بیچارہ زور بیندیش آخر زتنگی یہ دور. کمزور پہ ظلم نہ کیا کر، آخر اندھیری قبر میں، تنگ قبر میں تو لے جانا ہے. سوچا تو کر. اور فرمایا کہ نکن مردم آزاری اے تم درائی، نکن مردم آزاری اے تم درائی کہ نادار اکبر تو قہر خدا ہی. نہ ستایا گیا عورت کو، مرد کو، کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تیرا پھیڑا غرق ہو جائے گا. اور اگلی بات صحابی نے بڑی عجیب کہی ہے، کہتا بآزار مظلوم مائل مداش، بآزار مظلوم مائل مداش زدود دل خلق غافل مداش. فرمایا کہ مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو، اگر وہ آہ تجھے لگ گئی تو یہ ایسا دم کا کام کر جائے. فرمایا کہ ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی در آرد زدل، ستم کش گر آہی در آرد زدل زند سوز آشعلہ در آب و گل. فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو، اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی. اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو. تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں میں تیرے لیے جہنم تیار کرتی ہوگی. یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، جیسے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ کتبوں کو جگہ ملے گی، ابدالوں کو اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی. فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی. سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا. پورے ہندوستان کا ایشیا کا مالک تھا. ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، اس کان میں آواز آئی اللہ اکبر. روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے. بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا میں آخرہ. یہاں بھی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو، قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے.
یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا۔ دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینا بہت دور کا تھا، جلدی میں اترنے لگے، جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا، درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ دیکھو اس کی بےنیازی، ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے، جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے، میری تکبیر اولیٰ نہ چلی جائے، میری رکعت نہ چلی جائے، اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے، اس کی بے نیازی تو دیکھ، مؤذن ہے۔ ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں اس نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو، اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے۔ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے، ایک دو دن کا مؤذن نہیں، 40 سال اذان دی، 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی، خدمت گزاری کی مسجد کی، دمشق کی جامع مسجد ہے۔ ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا، برابر میں عیسائی کا مکان ہے، یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ، بس دماغ خراب ہو گیا، وہاں سے اترا، فون پہنچا، لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں پروانہ ہو گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھ سے شادی کر لے، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں، تو مسلمان ہے، میرا تیرا کیسے میل ہوگا، تو عیسائی بن جا۔ وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی بن گیا۔ میں اپنا سامان اٹھا لا، گجرا اوپر تھا، خوشی خوشی دوڑا ہے، کام بن گیا ہے، مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی، اب میں کہاں جاؤں گا، اسی کے ساتھ مروں گا۔ مجھے مل گئی، میرا دامن بھر گیا، میری آرزو پوری ہو گئی، میری حسرت مجھے مل گئی، آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا، دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا۔ ابھی جاؤں گا، رات کو اسی کے پاس رہوں گا۔ اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا، اوپر کی پیڑی سے پاؤں پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ ایک سلطان ہمایوں کا پیر پھسلا ہے، ایک اس مؤذن کا پاؤں پھسلا ہے۔ یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام تر یہ الگ الگ ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، تیرا قیام اور ہے، میرا قیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے، پیری پہ زینے کے دونوں کی موت آئی ہے، نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگو، اللہ بات عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے، جمعے سے رائے مل کا تبلیغی اجتماع شروع ہے، 25، 26، 27، 28 دنیا بھر کے ابدال، دنیا بھر کے بزرگ اللہ والے جمع ہوتے ہیں۔ 28 کو دعا ہوگی، جتنے وقت کے لیے بھی کچھ آ سکتا ہے اپنے دائیں بائیں کے ساتھیوں کو بھی تیار کرو، خود بھی اس ہفتے میں پروگرام بنا لو۔ انشاءاللہ نماز پڑھو تب بھی لطف آتا ہے، بیان سنو تب بھی مزہ آتا ہے، اور مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے اگر میں یوں کہہ دوں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ہندوستان کے بزرگ آئیں گے، مکہ مدینے کے بزرگ تشریف لائیں گے، بنگلہ دیش سے آئیں گے، وہ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں سے اللہ والے آئیں گے، ان کی باتیں سنو، دعا مانگو، نمازیں پڑھو، تم سے کوئی مانگا نہیں جائے گا، کچھ لیا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا